إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في مواطن آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش وہاں نظرانے ذات مقدسہ مطہرہ پر، جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا واقعہ بیان فرمایا ہے. بہت بڑا اس واقعے کے پیچھے پس منظر ہے جس پر روشنی ڈالنے کی کوشش میں کرتا ہوں، اور اتنا وہ لمبا، اتنا بڑا فلسفہ ہے کہ اس کو ایک خطبے میں بیان نہیں کیا جا سکتا. عام طور پر امت کا کچھ حصہ اس بات کو مان رہا ہے کہ رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. میں نے پچھلے خطبے میں اس کو بیان کیا تھا کہ جو صحیح سند کے ساتھ میں جو قول ملتا ہے وہ ہجرت سے 1 سال پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے سے 1 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں وہ واقعہ پیش آیا تھا، جو سب سے زیادہ صحیح قول ہے. لیکن بعض اقوال یہ ہیں کہ رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. بہرحال اسی مہینے میں ہوئی، لیکن اس واقعے سے جو نتیجہ نکلتا ہے، اس واقعے سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جس کو میں نے تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مسجد الحرام سے اور مسجد اقصیٰ تک کے اس سفر کو بیان فرمایا، اور اسے سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے. اسراء یعنی سفر کرنے والی سورت. سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے. تو یہ پہلی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہ ذات پاک ہے اللہ کی، وہ ذات پاک ہے جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک. اور وہ مسجد اقصیٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اس کے ارد گرد میں نے برکتیں رکھی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، اور اس بات کو صاف طور پر میں بیان کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین دیکھنے والا اور سننے والا ہے. یہ اس آیت کریمہ کا پورا ترجمہ ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے بیان فرمایا. بقیہ پورا فلسفہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور سب سے زیادہ جو تفصیل سے جنہوں نے لکھا ہے، اس کو دوڑ دھوپ کر کے ان روایتوں کو جمع کیا، وہ حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ ہے، جو دلائل النبوہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں کو میں آپ حضرات کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مسجد حرام سے اور مسجد اقصیٰ تک کے یہ جو سفر ہے، اس کو میں آج کے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور آئندہ انشاءاللہ پہلے آسمان سے اور 7ویں آسمان تک اور جنت و جہنم کی سیر کا تذکرہ میں آئندہ خطبے میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ رب العالمین نے اس میں یہاں تک کہ بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو، جس نے سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک.
اور مسجد الحرام سے اور مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے وہ 40 دن کے مسافت کے برابر ہے۔ اس وقت اونٹ سے جو قافلے پہنچتے تھے مکہ مکرمہ سے اور بیت المقدس تک، تو ان کو 40 دن لگتے تھے، اتنا لمبا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ام ہانی کے گھر پر موجود تھا، اور بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ میں اپنے گھر پر موجود تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر کو اپنا گھر اس لیے کہا کہ وہاں آپ قیام کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے گھر پر موجود تھا، اور اس گھر کی چھت کو ہٹایا گیا۔ یہ بھی اللہ کا معجزہ۔ اچھا، معجزہ عام طور پر معجزے کا لغوی معنی آپ حضرات سمجھ لیں تو بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ معجزہ اسے کہا جاتا ہے جو عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، یعنی جو عقل کے ترازو پر نہ آ سکے، جسے عقل تسلیم نہ کر سکے، عقل کے دائرے کے اندر، عقل کے احاطے کے اندر جو چیز نہ آ سکے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ 40 دن اونٹ سے سفر کرے جہاں پر، اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں آج رات پلک جھپکنے تک اتنے ٹائم میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے میں نے سفر کر لیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات عقل میں آنے والی تو نہیں ہے۔ اور اسی بات کو معجزہ کہا جاتا ہے جو عقل کے اندر نہ آئے، عاجز کر دینے والی چیز۔ عقل حیران ہے، عاجز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر پر موجود تھا، اس کی چھت ہٹائی گئی۔ اب چھت ہٹنا بھی ایک معجزہ ہے، اور وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آواز دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے، اور ان کے ساتھ میں ایک سواری تھی، اس سواری کو جسے براق کہا جاتا ہے، براق، اور یہ برق سے بنا۔ برق جانتے کہ تو برق کہتے ہیں آسمانی بجلی کو جو چمکتی ہے کبھی کبھی موسم کی خرابی کی وجہ سے، جو اتنی تیزی سے زمین کی طرف دوڑتی ہے اور پھر آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، اسی لیے اسے براق کہا جاتا ہے۔ جس سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام خود نہیں براق کہا، بلکہ یہ کہا کہ ایک سواری حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، وہ گدھے سے اونچی تھی اور خچر گھوڑے سے نیچی تھی۔ تو گدھے سے اونچی وہ سواری اور گھوڑے سے نیچی وہ سواری، بیچ کی وہ سواری تھی، اور اسے براق کہا جاتا ہے۔ اور براق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بجلی کی طرح چلتی تھی وہ سواری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں وہ پہلا قدم رکھتی تھی وہ سواری۔ دنیا کے اندر کوئی جہاز، کوئی ایروپلین ایسا ابھی تک نہیں بنا ہے کہ جو اتنی اسپیڈ میں دوڑ سکے۔ دنیا اس چیز سے عاجز ہے۔ اتنے زیادہ جہاز اور پلین بنانے کے بعد بھی اس بات سے قاصر ہے پوری دنیا کہ اتنی تیز دوڑنے والی سواری کوئی دنیا کے اندر ابھی نہ تیار ہوئی ہے، نہ قیامت تک تیار ہو سکے۔ وہ سواری جو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، ایک عام انسان کی نگاہ دیکھ لیجئے کہ اگر میدان مل جائے تو 1 کلومیٹر سے زیادہ، کئی کلومیٹر تک نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ آسمان کے ستارے دیکھ لیتا ہے انسان، اور اس کی نگاہ جہاں تک پہنچتی وہاں وہ پہلا قدم رکھتی۔ اس سواری پر بیٹھنا کسی انسان کا کام نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ مجھے جب ام ہانی کے گھر سے اور مسجد حرام کے پاس لے جایا گیا تو وہاں حتیم ایک مقام ہے، جو لوگ گئے ہوئے ہیں حج و عمرہ کرنے کے لیے وہ جانتے ہیں، حتیم ایک مقام ہے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں سے لے کر اور میرا سینہ زیر ناف کے بالوں تک کے چاک کر دیا گیا، اور اس میں کے جو اعضاء تھے ان کو نکال کر کے زمزم سے دھلا گیا، اور ایک سونے کا تشت لایا گیا، سونے کا، اس میں ایمان اور حکمت کا ایک پیالہ موجود تھا جو میرے سینے کے اندر رکھا گیا۔ اس کے بغیر کوئی انسان اس سواری پر سفر نہیں کر سکتا۔ تو رکھا گیا، اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سینے مبارک پر،
وہ اسی طرح سے ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ سینہ چاک کیا جا رہا تھا تو میں نہ تو سونے کی حالت میں تھا اور نہ تو جاگنے کی حالت میں تھے۔ عام طور پر آج کے دور میں جو آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ ایسا سن کیا جاتا ہے کہ آدمی قینچیوں کی اور اس کی آواز سنتا ہے لیکن وہ ہل نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیان فرماتے ہیں میری کیفیت ایسی تھی کہ میں نے جاگ رہا تھا نہ میں سو رہا تھا، میں سب کچھ جان رہا تھا کہ میرا سینہ چاک کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر رکھا گیا، اس کے بعد اس سواری پر سوار ہوا اور یہاں تک کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، جو 40 دن اور راتیں جب قافلے چلتے تھے مکہ مکرمہ سے، تب بیت المقدس پہنچتے تھے، مسجد الاقصی وہاں پر پہنچے اور پھر وہاں سے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں آسمان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ یہ ایک رات کا واقعہ، کیا عقل اس کو تسلیم کر سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ معجزہ اسی بات کو کہا جاتا ہے جو عقل نہ تسلیم کرے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ معاملہ ہوا کیا اس کے بعد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نمودار ہوئے تو صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا تو اسی ام ہانی کے گھر سے نکلتا ہوا دیکھا گیا۔ اور اتفاق یہ دیکھیے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ام ہانی کے گھر سے، سب سے پہلا جو شخص ملا وہ ملعون شخص تھا ابو جہل۔ اس سے ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسے بتایا کہ آج رات اللہ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر پہلے سے لے کر اور ساتویں آسمان تک، اور میں نے جنت و جہنم کی سیر کی۔ میں اس کو آئندہ خطبے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو وہ ہنسنے لگا اور رک گیا وہاں پر۔ ابو جہل نے کہا کہ سوچ لو تم کون سی بات کہہ رہے ہو، پہلے کہنے سے پہلے تم نے سوچا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں نے سوچ سمجھ کر اور صحیح اور سچی بات کہی۔ اس زبان نبوت سے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو، اس زبان نبوت سے نکلا ہوا لفظ ابو جہل اس کی مذاق اڑا رہا، اور کل تک کے جو منع کرتا تھا کہ محمد کی بات کوئی نہ سنے، اس کی باتوں میں آ کر بہک جاتا ہے آدمی۔ آج کے دور میں بھی ایسے ابو جہل کے چیلے دنیا کے اندر موجود ہیں جو قرآن حدیث کی بات کو سننے سے روکتے ہیں، وہاں پر نہ سنو ورنہ بہک جاؤ گے۔ اسی طرح کے ابو جہل نے کہا، جو کل تک کہتا تھا کہ محمد کی بات نہ سنو ورنہ بہک جاؤ گے، اس نے خود پکارنا، چیخ و پکار کرنا شروع کیا، اے فلاں اے فلاں، تمام لوگ آؤ، آج دیکھو ان کا پول کھلا ہے، یہ تمہارے یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ آج رات اللہ مجھے لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر ساتویں آسمان تک، اور میں نے جنت اور جہنم کی سیر کی۔ آج دیکھو، کہا اپنی قوم کے سامنے اے محمد بیان کرو، بنو قریش کے سامنے، کہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی لفظ کو دہرایا اور کہا ہاں میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ آج رات مجھے لے گیا مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک اور پھر ساتویں آسمان تک، اور اس کے بعد میں نے جنت و جہنم کی سیر کی۔ تو کفار مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ پہلے آسمان اور ساتویں آسمان یہاں تک کہ تو ہماری رسائی ہے، ہم لوگ جان نہیں سکتے یہ کیا ہے معاملہ، چلو یہاں تک کہ پوچھتے ہیں جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ کہا کہ ہم لوگ جو ہے فلسطین، جو اسرائیل کہا جاتا ہے، وہاں بیت المقدس کے قریب، تو کفار نے کہا کہ ہم لوگ جاتے آتے رہتے ہیں، مسلسل ہمارے قافلے تجارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں تک کہ آپ بتائیے، میں پہلے آسمان اور ساتویں آسمان کی بات نہیں کرتا، جہاں تک کہ ہم لوگ جانتے ہیں وہاں تک کہ آپ بتانا شروع کریے۔ تو کہا ٹھیک ہے آپ سوال کیجئے میں بتاتا ہوں۔ تو پہلے جو سوال کیا گیا ابو جہل کی طرف سے وہ یہ تھا کہ میرے قافلے جو تجارت کے لیے گئے تھے، سب سے پہلا جو قافلہ گیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ، اگر تم یہی راستے سے گئے ہو رات میں اور رات میں واپس آئے ہو تو قافلہ شام کو گیا ہے، تمہیں ملا ہوگا، تمہیں اس کے احوال بتاؤ۔ تو وہ قافلہ مقام روحہ ایک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام روحہ پر وہ قافلہ مجھے ملا تھا، اور میں نے ان سے ملاقات بھی کی، جب وہ لوگ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھ لینا۔
زکوٰۃ، چلیے ٹھیک ہے، ایک یہ دلیل ہوئی تمہارے جانے کی۔ دوسری بات پوچھی کہ جو دوسرا قافلہ گیا ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ تو دوسرے قافلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ وضاحت سے بتایا کہ دوسرا قافلہ وہ تھا کہ اس اونٹ پر 2 لوگ سوار تھے، اور میرا براق، میری سواری جب اتنی تیز نکلی ہے تو اونٹ بدک گیا ایک دم سے، اور دونوں سوار اونٹ کے گرے، اس میں سے ایک آدمی کا داہنا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب واپس آئے گا تو اسے پوچھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ دوسری دلیل ہے تمہارے بیت المقدس پہنچنے کی۔ اور کہا اور تیسری چیز بیان کیجئے۔ تو اب کہا کہ جب تیسرا قافلہ ہمارا گیا ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کے اونٹ کتنے ہیں۔ اب دیکھیے بات بڑھتی جا رہی۔ کہا کہ بتائیے کہ اس کے اونٹ کتنے ہیں اور اس پہ مال کتنا لدا ہوا ہے، اور وہ کس دن مکہ مکرمہ واپس آئے۔ کوئی معمولی سوال نہیں۔ کتنے اونٹ ہیں، اتنی تیز سواری پر چلنے والا، لیکن اللہ کو سچ کر کے دکھانا تھا۔ تو کہا کہ کتنے اونٹ تھے، کتنے لوگ تھے، اور کس دن مکہ مکرمہ وہ قافلہ واپس آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے اس کے اونٹ کی تعداد، کہا وہ قافلہ مجھے مقام تنعیہ میں ملا، مقام تنعیہ میں ملا مجھے وہ قافلہ، اور وہ واپس آ رہا ہے تجارت کر کے، اور اس کے اتنے اونٹ ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا کہ سب سے آگے اس کے اونٹ ہے، وہ خاکی رنگ کا ہے، اور اس پر بوریے لدے ہوئے ہیں، 2 دھاری والے بوریے۔ اور وہ قافلہ منگل کی سورج طلوع ہونے پر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ لوگ دوڑے تو کدا نامی ایک پہاڑی ہے، کدا نامی پہاڑی پر جا کر 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ابو جہل نے، اور کہا کہ ایک آدمی اس طرف رخ کرے گا جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور ایک آدمی اس طرف رخ کرے گا جس طرف سے راستہ ہے، جس طرف سے قافلہ آئے گا۔ 2 آدمی کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور اس کے بعد ایک آدمی جو سورج کی طرف جس نے رخ کیا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم سورج طلوع ہو گیا ہے، نکل آیا ہے سورج۔ فوراً دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ قافلہ بھی آیا ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ قافلہ آیا ہے، اور اس کے اوپر خاکی رنگ کا اونٹ، اس پر 2 دھاری والی بوریاں لدی ہوئی ہیں۔ اور کہا جس سوار کا داہنا ہاتھ ٹوٹا تھا، وہ قافلہ بدھ کی شام کو آئے گا، غروب ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے آئے گا۔ اور جب وہ لوگ آئے، ان سے پوچھا گیا تو کہا میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، میرا اونٹ بھٹک گیا تھا۔ اچھا، اتنے بات پر لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ ام ہانی کے گھر میں شام کو اسے جاتا ہوا دیکھا گیا، اور صبح ام ہانی کے گھر سے نکلتا ہوا دیکھا گیا، اور واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا۔ تو چلیے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی جادو ہو، چلیے جو ہے قیصر روم تک خبر اس کی پہنچائی جاتی ہے، قیصر روم تک خبر پہنچائی گئی، اور وہاں قیصر روم نے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کو، ابو سفیان کو، معاویہ کے باپ، یزید کا دادا ابو سفیان، سب سے بڑا اس وقت کافر تھا، جس نے جو ہے جنگ بدر سے لے کر جنگ خندق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑا۔ بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والا وہ شخص ابو سفیان کو بلایا، مکے کا سردار تھا۔ ابو سفیان کو بلایا اور کہا کہ بتائیے اس شخص کے بارے میں جو مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوا ہے، محمد نام ہے اس کا، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے میں نے سفر کیا، اس کو بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو وہاں پر ایک عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم کھڑا ہوا تھا، بہت بڑا پادری، جو مسجد اقصی کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، متولی تھا اس کا، اس کے دروازے بند کرتا تھا، جیسے مسجدوں کا کوئی آدمی ہوتا ہے دیکھ ریکھ کرنے والا، جس کے ہاتھ میں چابی ہوتی ہے، تو اس کے ہاتھ میں چابی تھی۔ ابو سفیان بیان کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی بیان کر رہا، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو قیصر روم کی نظر میں گرایا جائے، لیکن قیصر روم سوال پر سوال کرتا جاتا ہے ابو سفیان سے، اور وہ عالم، وہ پادری جو کھڑا ہوا تھا، وہ بول اٹھا، کہا صدقنا صدقنا صدقنا، یہ بات سچ ہے،
کیا کیوں؟ تمہیں کیا پتا کیسے سچ ہے؟ تو اس پادری نے بیان کیا کہ جس دن کا یہ واقعہ بتایا جا رہا پیر کا دن تھا، وہ رات تھی، میں نے عشاء کی نماز کے بعد سارے دروازے بند کر دیے اور ایک دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، وہ دروازہ ہرگز بند نہیں ہوا اور پوری طاقت میں نے اپنی لگا دی، یہاں تک کہ اور قافلے کے لوگوں کو بلایا گیا اور ایسا لگتا تھا کہ ہم کسی پہاڑ میں دھکا دے رہے ہیں، اپنی جگہ سے جنبش کرنے کا نام نہیں لیتا۔ اور اس کے بعد بڑھئی کو بلایا گیا جو کہ لکڑی کا کام کرتا تھا، اس سے دکھایا گیا کہ دروازہ کیوں نہیں بند ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اتنی رات میں اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے لگتا ہے کہ یہ عمارت یہ دھنس رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ دروازہ جام ہو گیا ہے، اتنی رات میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس دروازے کو اللہ رب العالمین کھلا رکھنا چاہتے تھے، اللہ کی طاقت کے سامنے کون سا دھکا کام آ سکتا۔ اور اس بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو اللہ نے معجزاتی طور پر ایک جسم دے کر بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی بیت المقدس کے اندر۔ اور جو ہے وہ عیسائیوں کا پادری بیان کر رہا ہے روم کے بادشاہ کے سامنے، ابو سفیان کے سامنے بیان کر رہا کہ وہ دروازہ نہیں بند ہوا، اور جب میں فجر میں گیا تو دیکھا وہ دروازے میں کوئی بات نہیں ہے، بالکل اسی طرح چل رہا ہے، بند ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ کا آخری نبی یہی ہے جس کے پیچھے سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے، جس کی امامت میں۔ تو یہ بات وہاں سے ثابت ہے، قیصر روم ایمان میں داخل ہوا۔ اس معراج کے واقعے سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن پھر بھی ابو جہل کی سمجھ میں نہیں آیا۔ قسمت میں اگر ہدایت نہ ہو تو ملنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ پھر اکٹھا ہو کر آئے کہ اس واقعے کی اور زیادہ تحقیق کی جائے، یہ مسلم کی روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور زیادہ اس کی تحقیق کی جائے، تو پھر سے اکٹھا ہوئے اور کہا ٹھیک ہے، تم قافلوں کے بارے میں تم نے بتا دیا، وہ ساری باتیں سچی اتری ہیں، لیکن اب بتائیے کہ بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ اتنا ہونے کے باوجود بھی ابھی کامل یقین نہیں، ابھی بھی حالانکہ اپنی جگہ پر وہ دلدل پہ پھنستا ہوا جا رہا تھا، جتنی بار لوگوں کو اکٹھا کر کے لا رہا تھا اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ اس کے ہاتھ سے نکل جاتے تھے، اسلام قبول کر لیتے، پھر بھی بات نہیں آتا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس نے بلا کر لایا، کہا بیت المقدس کی کھڑکیاں بتاؤ کتنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اتنی دوری پر اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا جیسے مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے، اور عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اتنی دوری پر اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کا پورا نقشہ کر دیا۔ لوگ سوال کرتے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اعلان کر رہے تھے کہ اور سوال کرو بیت المقدس کے بارے میں اور جواب دوں گا انشاءاللہ۔ لوگ سوال کرتے تھے بیت المقدس کا نقشہ۔ آج دنیا کے اندر یہ چیزیں چلی ہیں کہ ویڈیو چلنے لگتا ہے سامنے، اس دور کے بعد اللہ کے پاس یہ تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بیت المقدس کا نقشہ لایا گیا، عقیل کے گھر کے جتنی دوری ہے اتنی دوری پر لایا گیا، اور لوگ سوال کرتے تھے بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، میں بتاتا تھا کہ کھڑکیاں اتنی ہیں۔ دروازے کتنے ہیں، میں فوراً بتا دیتا تھا کہ دروازے اتنے ہیں۔ بیت المقدس کی چھت کی اونچائی کتنی ہے، میں بتا دیتا تھا کہ چھت کی اونچائی اتنی ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ اگر ہدایت نہ دینا چاہے تو پھر ہدایت ملتی نہیں ہے، اتروائی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے اللہ سے مانگا جائے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہم جنت والے راستے پر چلنے والے بن جائیں تو اس کے لیے خواہش ہونا ضروری ہے، اور اللہ کو یہ منظور تھا چونکہ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو تمام باطل دینوں پر غالب کر کے رہے گا، مشرکین کو چاہے کتنا ناگوار ہو جائے، چاہے کتنا برا لگے۔ آج کے دور میں بھی جو بھی دنیا کے اندر ایسا داعی اٹھتا ہے جو محمد رسول اللہ کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور نبی کی تعلیمات کو عام کرتا ہے،
کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اسے روک نہیں پاتی ہے، وہ تمام باطل طریقوں پر غالب ہو کر رہتا ہے۔ اس مسجد کے اندر دیکھ لیجیے، اس ممبر سے ایک وہ دور تھا کہ مجھے ہٹایا گیا تھا اور میں نے محمد رسول اللہ کی بات کرنا نہیں چھوڑا۔ آج اسی مسجد کے ممبر پر میں خطبہ دے رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ یہ اللہ کے جو بے انتہا اللہ کی حمد و ثنا ہو اس بات پر جس نے حق کو غالب کیا۔ نبی کی بات جو بھی کرے گا اللہ رب العالمین اسے غلبہ ضرور عطا فرمائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مشرکین کو چاہے کتنا ناگوار گزرے گی، لیکن نبی کا لایا ہوا طریقہ اللہ رب العالمین تمام باطل طریقوں پر غالب کر کے رہے گا۔ بیت المقدس کے بعد کیا ہوا، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، چھٹے ساتویں آسمان پر، پانچویں آسمان پر، وہ سب کے سب آئندہ خطبے میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ کفار کے حالات تھے جو کس طرح سے دلائل پوچھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بہت اسلام کا غلبہ اس واقعے کے بعد ہوا، جس کا مختصر حصہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بس اتنا ہی واقعہ شارٹ کٹ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، بقیہ تفصیل حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنے اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما۔ یا میرے پروردگار ہم سب کی جائز ضروریاتوں کو، جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے۔ ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، یا رب العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے، ہمارے جائز مقاصد کو پوری فرما دیجیے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اپنے کرم سے ہم سب کو مکمل ہدایت عطا فرما، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واسع۔